بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ناظرین ہم آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 3 رکھ رہے ہیں اور وی لاگ نمبر 418 اور پیج ہے 458۔ اور ناظرین یہ ہیڈنگ چل رہا ہے سریہ ارنیین۔ ارنیین جو ہے مین ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات۔ ناظرین اس کا پہلا ہیڈنگ تھا سریہ دیار نبی قلب علاقہ دومت الجندل۔ دومت الجندل۔ اس کا دوسرا پوائنٹ تھا سریہ دیار بنی سہد علاقہ فدق۔ پوائنٹ نمبر 3 تھا سریہ وادی قرہ۔ اور پوائنٹ نمبر 4 چل رہا ہے سریہ ارنیین۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ حصہ باقی ہے، وہ ابھی اس ولاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین ہیڈنگ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم 1 یا 2 ولاگ کم از کم آپ تک ضرور پہنچائے جائیں۔ حضور کی زندگی سے متعلق ہے یہ کتاب۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم۔ یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت ہے محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 3 وی لاگ نمبر 418 پیج نمبر ہے 458۔ بقیہ حصہ ہے سریہ ارنیین کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال سنہ 6 ہجری میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر بن امیہ زمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمر بن امیہ زمری نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھائی تھی۔ حالانکہ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے بعد کا ہے، اور رجی کا واقعہ صفر سنہ 4 ہجری کا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا یہ دو الگ الگ سفر کے واقعات تھے جو اہل سیر پر مخلط اور گڈ مڈ ہو گئے، اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی
سفر میں ذکر کر دیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقع ایک ہی سفر میں پیش آئے، لیکن اہل سیر سے سنہ کی تعین میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے اسے سن 4 ہجری کے بجائے سن 6 ہجری میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، واللہ اعظم۔ یہ ہیں وہ سرایا اور غزوات جو جنگ احزاب و بنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریہ یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں، لہٰذا ان مہموں کو جنگ کی بجائے طلائیہ گردی، فوجی گشت اور تعدیب نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈھیٹ بدوؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوف زدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور اعداء اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہ رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مور تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نمائے عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہمارا ویلاگ مکمل ہوا۔ ناظرین، ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے صلح حدیبیہ ذی قعدہ سن 6 ہجری۔ کل انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ آج کی یہ تینوں قسطیں اس واقعہ کی مکمل ہوئی، یعنی کہ غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات۔ اس کے 4 سریے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے اور یہ کمپلیٹ ہوا ہمارا ویلاگ۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے صلح حدیبیہ رکھیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ سیرت النبی کی تمام تر کتاب، ساری کتاب ایک ایک کر کے آپ تک رکھی جائے، اور انشاءاللہ آپ کو سننے میں اور اس پہ عمل کیجئے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے۔ اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر۔ میرے آقا کو دیکھو گے، میرے آقا کو دیکھو گے، چمکنا بھول جاؤ گے۔ حدیث مصطفیٰ پر جو ہو جاؤ عمل پیرا تو، حدیث مصطفیٰ پر جو ہو جاؤ عمل پیرا تو، قسم رب کی کبھی، قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو تو، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے۔ تمہارے سامنے
ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جب جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، نظر جب جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔